پاکستان کے آئین قانون کو ختم کریں، پھر جو تکڑا ہوگا وہ جتھے لے کر آیا کرے گا اور اپنے فیصلے آپ پہ مسلط کر دیا کرے گا۔ اور جس قائد اعظم کو بانی قائد اعظم آپ کہتے ہیں اور مانتے ہیں، اور اللہ کا شکر ابھی تک مانتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے دین کے حوالے سے میں بات نہیں کرتا، مگر کچھ شخصیات کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کل کو اس شخصیت کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے قائد اعظم نے یہ نہیں سمجھایا سی کہ پاکستان بنا لیں، مگر اس قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت نام کی کوئی چیز ہو اسے حکومت کہا جائے تو پھر اس کا فرض ہے کہ اگر ریاست کے اندر کوئی دہشت گردی، کوئی مسلح جتھے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اگر کوئی حکم منوانا چاہیں تو ریاست سختی سے کچل دے اس کو، تاکہ دوبارہ اس طرح کو کوئی حرکت نہ ہو سکے۔ مگر یہاں تو بھائی اس کو معصوم کہا جا رہا ہے، یہاں تو عالم یہ ہے کہ اس کو ایک بڑی جماعت کا سربراہ کہا جا رہا ہے۔ تو کیا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی تو اس کی جماعت اس وقت کی بڑی جماعت نہیں تھی؟ اور کیا 2017 میں جب نواز شریف کو ہٹایا جا رہا تھا کیا وہ 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت پارلیمان میں نہیں تھی؟ کیا وہ بڑی جماعت نہیں تھی؟ کیا اس وقت اس کے لیے یا آج تک اس کے لیے کسی نے کہا کہ یہ بے گناہ تھا؟ بری ہوئے، مگر کیا یہ مناسب نہیں تھا؟ کہا جاتا کہ اس کے خلاف منصوبہ بندی سے یہ سب کچھ کیا گیا ان کو بدنام کرنے کے لیے اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ نہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ایسا کہا گیا، نہ نواز شریف کے لیے ایسا کہا گیا، اور خواجہ ناظم الدین سے لے کر نواز شریف تک جتنے پرائم منسٹر آئے وہ تو مظلوم، ان کو تو کسی ٹینک والے نے کسی اور نے زبردستی ہٹایا، مگر اس کو تو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا، مگر یہ معصوم کہلایا اور ہم ظالم کہلائے۔ اور آج تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب پیپر چھین لیے گئے۔ او بھائی اس کے بعد بھی دیکھیں ایک ویڈیو آئی کہ پی ٹی آئی کے سابق امیدوار جو ہیں وہ پیپر فائل کرنے گئے اور ان پر تشدد کیا گیا اور اس کی ویڈیو چلائی گئی، حالانکہ وہ رات کے ویسے تو وہ رات کو پھرتے تھے، رات کو کسی نالے میں گرے اور زخمی ہو گئے، اور اس نے پھر اپنا سٹیٹمنٹ بھی اگلے دن ریکارڈ کروایا کہ مجھے کسی نے تشدد کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اب مجھے یہ کوئی بتائے کہ کوئی ادارہ ہے جو انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ پیپر کون چھیننے والا ہے اور یہ اس طرح کی ویڈیو کون پی ٹی آئی کی جانب سے ریلیز کرتا ہے کہ یہ تشدد ہوا۔ یہ ایک منصوبہ بندی سے اس الیکشن کو بیفور الیکشن متنازع بنایا جا رہا ہے، اور ایک منصوبہ بندی سے بنایا جا رہا ہے اس لیے کہ مسلم لیگ کی مقبولیت، نواز شریف کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کے نتائج کو متنازع بنانے کے لیے، اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ کو ریاستی مشینری کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں کہ وہ ظالم کو مظلوم شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ پیپر چھیننا اور یہ کسی کے دروازے کو نوک کرنا اور یہ کسی کو تشدد کا نشانہ بنانا جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر اس کا ملبہ بھی مسلم لیگ نون پر ڈالنا سیاسی طور پہ کہ ان کی سپورٹ کے لیے یہ کردار کیا جا رہا ہے، یہ ایکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں نہ ہمیں کسی فیور کی ضرورت ہے، نہ ہماری خواہش ہے کہ کسی
बेगुनाह पर कोई तशद्दुद करे, किसी के कोई पेपर छीने, और अगर छीने गए हैं तो अदारों को इन्वेस्टिगेट करके उन लोगों को सामने लाना चाहिए, और अगर नहीं छीने गए तो फिर वो प्रोपेगेंडा भी जो है वो किया जाने वाला, वो भी लोगों के कौम के सामने लाया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि जालिम को मासूम नहीं कहा जाता। और आज ये बात बड़ी वाज़िया करना चाहता हूं कि जो लोग आज से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले ये बात करते थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो हफ्ता डेढ़ हफ्ता से खामोश क्यों हैं? उनकी खामोशी बताती है कि जो उनकी ब्लैक मेलिंग की, जो अदारों को दबाव में लाने की, जो वो ज़रूरत के तहत वो गुफ्तगू करते थे, क्या वो पूरी हो गई है? और मैं ये कहूँगा कि वो मत दावत दें उन अदारों को जो खुद को कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल हैं, हम आइन कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं, और जिसकी जदोजहद मुस्लिम लीग नून ने की, और आज अदारों के अंदर वो एक सोच पैदा हो चुकी है। तो इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 9-10 मई के पाकिस्तान के अंदर जुर्म करने वालों को सजा नहीं देना, तो फिर जो एक ताकतवर अदारे के अंदर जो लोगों को सजा दी गई, दर्जन से जायद लोगों को, या एक दूसरे अदारे के अंदर ऑडियो जिसकी आई थी, वो ऑडियो बेस या दीगर इश्यूज पर जिसको नोटिस किया गया है, फिर वो भी वापस ले लेना चाहिए। पाकिस्तान के आइन कानून को ख़त्म करें, फिर जो तकड़ा होगा वो जत्थे लेकर आया करेगा और अपने फैसले आप पे मुसल्लत कर दिया करेगा। और जिस कायदे आज़म को बानिए कायदे आज़म आप कहते हैं और मानते हैं, और अल्लाह का शुक्र अभी तक मानते हैं, ये भी हो सकता है कि बहुत से दीन के हवाले से मैं बात नहीं करता, मगर कुछ शख्सियात के बारे में इस तरह की बातें होती हैं, कल को उस शख्सियत के बारे में ये कह दिया जाए कायदे आज़म ने ये नहीं समझाया सी कि पाकिस्तान बना लें, मगर उस कायदे आज़म ने ये कहा था कि अगर हुकूमत नाम की कोई चीज़ हो, उसे हुकूमत कहा जाए, तो फिर उसका फ़र्ज़ है कि अगर रियासत के अंदर कोई दहशत गर्दी, कोई मसल्ला जत्थे अपनी ताकत के बलबूते पे अगर कोई हुक्म मनवाना चाहे तो रियासत सख्ती से कुचल दे।